علام الغیوب اللہم اجل لولیک اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنا وارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلندر صلوات تلاوت اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات وسط شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے تمام مرحومین اس علاقے دے تمام سادات و غیر سادات حاضرین جڑے موجود ہو توڑے تمام مرحومین اور بالاخص سید امداد حسین شاہ مرحوم دی بخشش اور بلندی درجات وسط ایک ہدیتاً صلوات تلاوت یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تعجیل واسطے جتنی شدت نال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات تلاوت انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ وسیعی وغیرہی وخلیفتی وابن ووارث علم الاولین والآخرین امیر المومنین عبادت صلوات والصلاة والسلام مظلوم اللہ مقتول اللہ مذبوح من الکفا فی الارض کربلا یوم عاشورا الذی بی بی آدن حسین آقباد نہیں کی دی تیرے قتل دے ویلے جملہ سمجھ آئے میں سمجھا کے وین کریں نا تاکہ ہر عددار عبادت شامل ہو جائے نہ رونیاں کی نہ دعا منگو اللہ تنو لے جائے آمین اللہ تنو شام لے جائے اگر شام دا کوئی زار بیٹھا ہے میری گل دی تائید کرے سوادار جس بازار جو علی دیاں دھیاں گزری ہیں نہ مرد گزرے ہیں صرف 5 منٹ لگ رہے
سمجھ کے روے عزادار جس بازار چو علی دیاں دھیاں گزری ہے میں وات پیا دا مرد گزرے صرف 5 منٹ لگ دے نال کوئی پرددار ہوئے 9 یا 10 منٹ لگ دے 1400 سال ہو گئے عزادار مٹیاں دے بے کے کیوں دے رو دے ناسا کدی نہ رویا جس بازار نو بول کرے نیا 9 منٹ لگ دیا ہے زینب نو 9 گھنٹے لگے سبحان اللہ 9 گھنٹے لگے علماء کو وجہ پوچھو اے 9 منٹ دا سفرات 9 گھنٹے کیوں لگے ایک جواب مل دے اے 9 منٹ دا سفرات 9 گھنٹے تا لگ گیا ہے بدماشاں دا اتنا رشا سجوں دکل گیا زینب دا متھا کھبی دیوانا کھبوں دکل گیا زینب دا متھا سجی دیوانا لگا کدی نہ رو گیا دادا رو دئی وجہ تو آئے پچھوں دھکے لگ دیا ہے اگلے رہنا ہے مرحبا عزادار بازار دی بھیڑ چجدہ زینب جھاڑ پائیے ڈٹھے سانگ تے حسین دیا اکھا بات نظر آیا روکیاں دن حسین ویروڑا آکھا بات نہیں کی تھی تیرے قتل دے ویلے میں جرت دکھے دی رہیا تو تیرا ضربہ ہائے نال کٹھائے میں قرآن کو پڑھ دی رہیا روڑا لتا اگلا جملے دار روکیا دینا حسین ویروڑ اللہ دنائی ہوڑ آنکھ باندنا کارا میرا جان ویروڑ کرا میں بازار عبورے بی بیا دینا حسین میرے گھن کاتے بی بیا دینا حسین میرے گھن کاتے بازار دے وچوا جیوے میں تڑے گھن اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص دوہے اللہ عظیم عبادت قبول فرمائے آل محمد دی عزت و عظمت صدقہ جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئے اللہ ایک قدم لے اجر عظیم عظام فرمائے کہ محمد و اہل بیت محمد جس مرحوم سید دی سال ثواب اس مجلس سے آزاد آئے نکات کیتے گئے میرا اللہ امام حسین دے جوار جگہ نصیب فرما شہدائے کربلا دے نال معشور فرما جتنا میرا اللہ عزادار جتنے قدم چل کے آئے ایک ایک قدم دے بدلے سغائر و قبائر گناہ معاف فرمائے ذکر بے کہ انہا ساہ لینا اللہ ایک ایک ساہ دے بدلے تسبیح زہرہ دا عجر عطا فرمائے میرا اللہ ہر عزادار نو چیلم کربلا نصیب فرما ہر عزادار نو 40 کربلا نصیب فرما میرا اللہ نجف تو کربلا مشی نصیب فرما میرا اللہ ہر عزادار دی حسرت آنکھ بند ہون تو پہلے جنت البقیع دیاں ترٹیاں کی اجڑیاں قبران دی زیارت نصیب فرما اللہ دی بارمی حجت تو ساڑے تو راضی و خوشنود فرما میرا اللہ بانیان دی جان مال رزق عزت و ناموس دی عادت فرما بار اللہ اس مجلس سے جتنے بزرگ بیٹھیں اللہ صحت نال طول عمر نائب فرما جتنے جوان ہیں اللہ سیرت علی اکبر نصیب فرما پردے بیٹھیاں مستورات و خدا سیرت سیدہ نصیب فرما امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما دعا دی قبولیت وستے جتنے بیٹھے ہوئے ایسی صلوات پڑھو کہ ماحول جنت بن جائے اجازت ہے چند جملے اگر مجمع بیدار بیٹھے تو ایک ایسی سلوات پڑھو من یقین ہوئے جو جاگتے بیٹھے سارے مومنین کرام ممبر اہل بیت یا قرآن ہونا چاہیے
یا 14 دا ختم۔ اس واسطے میں قرآن اور سرنامہ کلام بنایا۔ اس ممبر تے جڑی گفتگو ہوئے، اس ممبر جتنی عظمت ہے اتنی محراب دی ہے، جتنی اتھے ہے اتنی مسجد تے محراب دی ہے۔ اتھو کوئی شے سن سے چلا جا محراب وچ قرآن کھول کے نہ رلا، معصوم فرمائے رل جائے تے لے لے، نہ رلے تے دیوار تے دے مار ادا سا 14 نال کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے میں قرآن و سرنامہ کلام بڑھائے۔ تھوڑی توجہ رکھو تو پھر میں قرآن دی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ خدا ایسے لوگاں نال محبت کرتا ہے جڑے اودی راہ جہاد کریں دے صف بستہ ہو کے، اس طرح جویں سیسا پلائی دیوار ہوئے۔ یہ قرآن دی یعنی اس آیت دا ترجمہ ہے، اور یہ آیت جلے نازل ہوئی ہے تو یہ نہیں ہویا بھی کوئی 5 بندے آئے تو انہاں تے نازل ہوئی ہے، 10 بندے آئے انہاں تے نازل ہوئی ہے، 15 بندے آئے انہاں تے نازل ہوئی۔ یہ آیت ایسی آیت ہے جڑی پورے لشکر دے بارے سے نازل ہوئی ہے، اور وہ لشکر کیسا لشکر ہا؟ وہ ایسا لشکر ہا جڑا کندھے نال کندھا رلا کے، شانے نال شانہ رلا کے، موڈے نال موڈا رلا کے جدہ میدان وچ آندا ہے تے دشمن دا انج ڈٹ کے مقابلہ کردا ہے کہ اس لشکر دا ایک سپاہی بھی معمولی جہی کمزوری دا مظاہرہ نہیں کردا۔ یعنی وہ لشکر جڑا قرآن پہ آدھے سب بستہ ہو کہ اللہ دی راہ سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یعنی وہ کندھے نال کندھا رلا۔ مومنین پھر میری پوری مجلس ہے کہ جس میں دسنا کہ آیا انبیاء دے وچ کوئی ایسا لشکر ہے یا ائمہ دی زندگی دے وچ کوئی ایسا لشکر ہے؟ تو میں اگر تم خلاصہ دیواں تو میں انجی آکھساں کہ اس آیت دا ہی مصداق کربلا وچ امام حسین دے او 72 سپاہی ہے جڑے لشکر حسین دے عظیم سپاہی ہے۔ اگلے جملے تے لطف آوے سی، یعنی وہ لشکر کیسا لشکر ہے جڑا میدان چاہندے تے کندھے نال کندھا رلا کے، شانے نال شانہ رلا کے، موڈے نال موڈا رلا کے میدان چاہندے اور دشمن دا انج ڈٹ کے مقابلہ کردا ہے کہ کوئی سپاہی بھی معمولی جہی کمزوری دا مظاہرہ نہیں کردا۔ اگر لطف لے تو اگلا جملہ بڑے خوبصورت ہے، مومنین کرام وہ لشکر ایسا لشکر ہے جس سے 6 مہینے دا بچہ بھی موجود ہے، وہ ایسا لشکر ہے کہ جس سے 90 سال دا ضعیف بھی موجود ہے۔ اور سنو مومنین کرام جدہ 90 سال دا بزرگ ضعیف جدہ میدان گیا تا حالت کے آئی کمر چھکی ہوئی آئی، اے جڑا جلد ہے اکھاں دے اگے آ چکی آئی، ضعیفی دا عالم ہے کمر چھک چکی آئی، بینائی تقریباً مک چکی آئی، لیکن جدہ میدان گئے تا 2 کپڑے منگوائے، کربلا دے میدان ونجن واسطے 2 کپڑے منگوائے، ایک کپڑے دے نال اپنی کمر نو بن کے سدھا کیتا اور دوسرے کپڑے دے نال اکھاں کے آئے ہوئے جلد نو اٹھا کے متھے تے رکھ کے تو کپڑا بدیا۔ کون لطف لے سی اس جملے دا؟ توڑے 90 سال دا ضعیفہ لیکن میدان وچ آ کے این لڑے ہے نا، دشمن نو للکار کے ادایا، آؤ میرے نال جنگ کرو، میں حسین دی محبت دیوانہ کر چھوڑے۔ حسین دی محبت دیوانہ کر چھوڑے، نہ 6 مہینے دے بچے نے معمولی دی کمزوری دا مظاہرہ کیتا، نہ 90 سال دے، میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے، نہ 90 سال دے ضعیف نے معمولی دی کمزوری دا مظاہرہ کیتا۔ ہن اگلا سوال ہے کہ بھی جڑے امام نال آئے ہیں جڑے 72 آئے سپاہی، امام سمیت 72 آئے، مشہور روایت کے مطابق یہ 72 آئے، یہ 72 کربلا چوئیں چورے ہیں بھی امام نے فرمایا مسلم تیرا بھی دل ہے کربلا میں تے تو بھی لگا، زہر تو بھی جانا چاہتا ہے چل تو بھی لگا، برائے توڑا بھی دل ہے اور تو سے بھی نہ این جائے چاہے سیر یاد اور جائے یہ این نہیں آئے۔ اے جڑا امام نے انتخاب کیتا ہے بڑا نوری انتخاب ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اگر انہیں 72 کا کردار توڑے حوالے کرنا چاہاں تو اس تو پہلے میں دساں کہ انہیں دے مقابلے تے آمن والے کا کردار کیا، یعنی دیکھو نا ہر چیز نو تھوڑی جی میری گفتگو تے توجہ
توجہ رکھو، یعنی ہر چیز نو اس کے مقابلے تے آمن والی ضد تو پہچانیا جاتا ہے. مثال دے گل واضح ہو جائے، رات نہ ہویا تو دن دا پتہ لگیا، دن نہ ہویا رات دا پتہ لگیا. یعنی یہ مقابلے تے نا، دن ہو رہے رات ہو رہے، رات نہ ہویا تو دن دا نہ پتہ لگنا، دن نہ ہویا رات دا پتہ نہ لگنا. جے بیمار نہ ہویا تو صحت دی قدر ہویا نہ ہویا. یہ مطلب ہے کہ مقابلے تے جیڑی شے اسی ضد دے نال پہچانیا جاسی. کربلا دے میدان وچ دو گروپ ہے، ایک پاسے لشکر حسین اور دوسرے پاسے لشکر یزید. اے حسین اور حسینیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ کے یزید اور یزیدیت کا کردار کیا ہے. جن یزید کھل کے سامنے آ ویسی نا تھوڑے پھر تھوڑے واسطے مشکل ہی کوئی نہیں ہونا، حسین خود بخود سامنے آ جائے. ہوں اگر آکو تو تم یزید سناوا ماشاءاللہ تو آخیا، لیکن میں تھوڑی خدمت گزارش کرے سا کہ محمد والے محمد کا تذکرہ ہوئے تو صلوات بھی ہوتی، نعرہ بھی ہوتا ہے، تو کم از کم خوشی کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. لیکن اے آل محمد کا تذکرہ ہے تو میں کرنے لگا یزید کا تذکرہ، تو اسے دیج بھی نہیں، تسی چپ کر کے بہ جاؤ. اے لعنت دے حقدار ہیں جڑے صلوات دے حقدار ہیں، انہاں تے صلوات تے جڑے لعنت دے حقدار ہیں، ہر جملے تے لعنت دا تحفہ ضرور بھیجے دے رہا. آؤ ہن سنائیے اے یزید سمجھو اور پھر سمجھنا کہ حسین کیا ہے، حسین نے 72 کا کردار کیا ہے. شاید یہ جملے ہو سکتے تسی پہلی باری سننے لگے ہو جو کچھ میں سنانے لگے، لیکن توجہ رکھیں. کون ہے یزید؟ سرعام گناہ کرن والا، سرعام توجہ مومنین توجہ، سرعام گناہ کرن والا. اسی تے تسی گناہ کرنے تے گناہ کر کے اپنے گناہ تے پردے پہ جائیں تاکہ نال والے سجڑ نو بھی نہ پتہ لگے کہ میں کہ گناہ کر بیٹھا. اندروں اندر اسی پشیمان ہونے ہیں. لیکن یزید کون آ گناہ کرن تو بعد اینے 20 افراد دے وچ بیٹھ کے اپنے گناہ تے فخر کریندا ہویا، میں اے گناہ کیتا ہے، میں اے گناہ کیتا ہے، میں اے گناہ کیتا ہے، یعنی اپنے گناہ تے فخر کریندا. اگلا جملہ سنو، علل اعلان نماز دا انکار کرن والا. کوئی نماز نہیں، ایک تو نماز نہیں پڑھتا تے وقت پنجے دے وچ بیٹھ کے دلیلاں دیندا ہے، انکار تے دلیلاں دیندا ہے. دلیل کے دیندا ہے تسی حیران ہو ویسے. آدھا اللہ کو قرآن چی آدھے کہ ویل للشاربین، شرابیاں دی اللہ دی لعنت ہے. اللہ یہ تو نہیں آدھا بلکہ اللہ تا قرآن چاہتا ہے ویل للمصلین، نمازیاں دی اللہ دی لعنت ہے. وہ ادبے کو نمازیاں تے خدا لعنت کرتا ہے، اس وقت سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگو نہیں دستا بھی ہو نمازی کیڑے جنہاں تے خدا لعنت ہے. یعنی اپنے مطلب دی گل چھوڑ کے عوام نو گمراہ کرے گا، دلیلاں دیندا ہے. یعنی گناہ کرن والا، گناہ تے فخر کرن والا، نماز کا انکار کرن والا. اگلا جملہ سنیں، علل اعلان شراب پیون والا. اتنا بڑا شرابی ہے یہ یزید، اتنا ایک لعنت پہ جیسے مومنین ہے، اتنا بڑا شرابی ہے تسی حیران ہو سو. آدھائی اگر یہ شراب میری نظر اتنی محبوب ہے، شراب میں اتنی چنگی لگ دی ہے، اگر اس شراب واسطے جس دین دے اوتے میں کھڑا ہویا، اولا تو دا دین ہی کیا، لیکن آدھا جس دین دے اوتے میں کھڑا ہویا کدی شراب واسطے میں اس دین نو چھوڑ کے دین مسیحان بھی اختیار کرنا پوے، میں دین چھوڑنے واسطے تیار ہاں مگر شراب چھوڑنے واسطے تیار ہے. اتنا ایک بدبخت ہے، آدھائی شراب میرے نزدیک اتنی محبوب ہے میں دین چھوڑ دے ساں لیکن شراب نہ چھوڑے ساں. اگلے جملے تے مزید اے جو جملہ تو نون سنانے لگا ہے تو لعنت دا حقدار ہے، میرا وجود کم دے اس جملے تے مومنین کرام. اللہ نے لعنت دا اولا تو قیامت ہے ہی نہیں. نماز دا انکار کرن والا، گناہ تے فخر کرن والا، شراب پیون والا، قیامت دا انکار کرن والا. حیران ہو اس جملے تے آدھا اولا تو قیامت ہے ہی نہیں. آدھا اگر قیامت آ بھی گئی، توجہ، آدھا اگر قیامت آ بھی گئی تو میں اس چیز نو زیادہ پسند کرے ساں کہ معاشر دا میدان ہوئے. لعنت پہ جیسو اس جملے تے معاشر دا میدان ہوئے، رسول دی کرسی لگی ہوئی ہوئے. آدھے معاشر دے میدان جدا رسول دے سامنے میں بنیا میری حالت کی ہوئے، میری رگ رگ بھی شراب رچی بسی ہوئی جدہ میں رسول دے سامنے بنیا میری رگ رگ میں شراب ہوئے، میرے جسم دے ایک ایک ایسے شراب ہوئے، میری نس نس میں شراب ہوئے، میرے جسم دے ایک ایک عضو دے بھی شراب رچی بسی ہوئی ہوئے. مومنین صحابی تھک تو نہیں گئے، صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن حنزلہ ہے جدہ میں شام جو ہو کے مدینہ آیا تو میں اہل مدینہ دسیا بھی شام یزید اور یزیدیت دے کے حال ہے. اہل مدینہ پوچھے کہ وے کے آئے ہو؟ اس ویلے حضرت عبداللہ بن حنزلہ نے اہل مدینہ دسیا ہے کہ میں ویکھ آیا شام وچ مارم رشتیاں تے تجاوز کرن والا یزید.
جملہ نہیں سمجھ آیا؟ ممبر دے تقدس اجازت نہیں دیتا کہ میں اس جملے دی وضاحت کراں کہ محرم رشتے تے تجاوز کرن والا، قرآن دا انکار کرن والا، وحی دا انکار کرن والا، رسولاں دا انکار کرن والا، نبیاں دا انکار کرن والا، حلال نو حرام اور حرام نو حلال آکھن والا، 15 دے نال نچن اور کھیڈن والا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے اہل مدینہ نہ کیا اگر ہن بھی ساڈے وچوں یزید دے مقابلے تے کوئی کھڑا نہ ہویا تو جیڑی ساڈی صورت حال ہے من یقین ہے اللہ ساڈے تے پتھراں دا عذاب نازل فرمائے گا۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ اے شام دے اے یزید اور یزیدیت دا کردار تو یزید دے مقابلے تے کسی جرت نہیں ہوتی جو کوئی یزید دے مقابلے تے کھڑا ہویا۔ اے عوام اتنے حاوی ہو چکے ہیں جی میں ہن بھی کچھ لوگ حاوی ہو چکے ہیں، اس قدر حاوی ہو چکے ہیں کہ سارا چاون دیں دے کسی نے کوئی بھی یزید کسی اتنی ہمت نہیں ہوتی بھی کوئی یزید دے مقابلے تے آ کے کھڑا ہویا یزید دا دفاع کرے کسی بھی جرت نہیں۔ اگے سنیا ہے شعر و شاعری کریندا اسے اپنے عقائد اور اپنے نظریات نو شعر و شاعری دے وچ بیان کریندا ہے۔ اگلے جملے تے تسی حیران ہو سو ایدے کول ایک بندر نیندر تا نہیں آ ایدے کول ایک بندر اپنی زبان ہے جس میں اسے آدھے ہیں باندر، وہ بندر ہے اس کول او دا نام رکھیا ہویا ابو قیس۔ یزید نے اپنے بندر دا نام رکھیا ہویا ابو قیس۔ سنیا ہے شعراء نو بٹھیندا انہاں دے ہتھاں وچ قلم نہ پیندا انہاں نہ دا اے سامنے میرا ابو قیس بیٹھا ہوا ہے یعنی میرا بندر بیٹھا ہوا ہے جیویں جیویں اے حرکات و سکنات کردا ہے ہلدا ہے جلدا ہے جھکن جھکن کردا ہے حرکات و سکنات تسی دی شان وچ قصیدے لکھ دے میرے بندر دی شان وچ قصیدے لکھ دے او قصیدے لکھ دے ہیں او دی شان بیان کرے دے ابو قیس دی اے بیت المال چ وظیفے کٹ کٹ کے انہاں دیندا شعراء یعنی ان جاکھاں گورنمنٹ دے خزانے چ پیسہ نکلدا شعراء دتا ویندا تے او شعراء او دی بندر دے شان وچ قصیدے لکھ دے آئے۔ جدوں دوڑ دا مقابلہ ہوتا ہے تو اپنے ابو قیس نو گدھے تے سوار کریندا ہے آدھا ہے ہن شعراء نو آدھا ہے گدھے تے بیٹھ گئے ہن جویں جو یہ باغ چھکے تے دوڑ دا مقابلہ ہوئے تسی دی شان وچ قصیدے لکھ دے ہو کہ میرا ابو قیس کس طرح مقابلہ لیندا ہے کس طرح دوڑدا ہے کس طرح باغاں چھکدا ہے تسی دی شان وچ قصیدے لکھ دے ہو جے توجہ بیٹھے تے اگلے جملے تے لعنت بھیجے سو جدہ ابو قیس مر گیا اے میں تو یزید دس رہا اے سمجھ آ گئی تا حسین سمجھنے چ آسانی ہوئے سی مومنین کرام جدہ ابو قیس بندر مر گیا حیران ہو سو تسی جدہ او بندر مر گیا شام میں 40 دن تک سوگ دا اعلان کرایا شام میں 40 دن تک سوگ دا اعلان کرایا ساڑھے کوئی مر منجے تے اسی کوڑیاں پہنے ہیں اتے کوڑیاں پہ گئیاں تے 40 دیہڑے لوگ آندے رہے دور دراز تو اودے ابو قیس یعنی اس دے بندر دی تعزیت واسطے کہ بڑا ارمان ہے تیرا بندر مر گیا ہے تیرا ابو قیس مر گیا ہے ارد گردیاں علاقیاں دے گورنراں نو خط لکھیا گیا بے شام میں 40 دن تک سوگ دا اعلان کیتا گیا تے تسی بھی عام سوگ دا اعلان کر دو جڑے حیران بیٹھے ہو میری گل دی تائید کرے سو اس سے خاندان دا ایک بندہ ہی جس بہت دلے دھاڑے جمعہ پڑھایا جاگتے بیٹھے ہو کوئی اس سے خاندان دا ایک بندہ جس بہت دلے دھاڑے جمعہ پڑھایا مومنین کرام ہے توڑے تھے اس ٹبے تے اگر مسجد پیش نماز یقیناً ہو سے نہ کرو تو پیش نماز رکھیں بھئی اون تو دیہڑی نماز 12:30 بجے ہوتی ہے آج 11:30 بجے پڑھ سکتے یہ خیال پڑھ لے سکتے جی کیا ہو گیا پڑھ لو ایک گھنٹے پیچھے ایک گھنٹے دکھا ہے اللہ دی ذات نے عقل دیتی ہے نا تو اسے کسی مول صاحب نہ اذان دا ٹائم ہویا نہ زوال دا ٹائم ہویا تے نہ نماز دا ٹائم ہویا آج ایک گھنٹہ باقی ہے حیرانگی تھا ہی اس تے جس بہت علیہ دڑا جمعہ پڑھایا پر زیادہ حیرانگی اس انہا بدبختہ دے آئی جنہا پیچھے کھلو کے جمعہ دی نماز پڑھا زیادہ حیرانگی انہا لوگاں دے آئی لیکن مومنین کرام تعجبہ آئی انہا لوگاں دے اسی لوگ جڑیاں ایک گھنٹہ پیچھے نہ آویں دے 2 گھنٹے پیچھے نہ آویں دے اسی ایک کسا جی زوال دا ٹائم نہیں ہویا اذان دا ٹائم نہیں ہویا نماز دا ٹائم نہیں ہویا حیرانگی انہا لوگاں دے آئی جنہا ایک گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے نہیں 5 گھنٹے نہیں ایک دن نہیں بلکہ 2 دن پیچھے بن کے بہت لڑے جمعہ پڑھ چھوڑیا میں ایک جگہ تے جملہ کیا کہ بہت لڑے جمعہ پڑھایا تو جڑا کے کھلو کے آیا وہ پی کے آیا ہے تے ایک پچھو میں بزرگ میں کہہ رہا ہوں انہاں لوگاں دی جنہاں پیچھے کھلو کے انہاں جمعہ نماز انہاں کے شادی کی ہے جی گلاں کریں دے
میں کہ وضاحت کرو تسی کیا آنا چاہتے انہاں آگیا جڑا آگے کھلوتا ہے وہ بھی پی کے آیا تے جڑے پیچھے کھلوتے ہیں وہ بھی سارے پی کے آئے ایک سلوات پڑھو سارے سارے اے مومنین کرام میں یزید اور یزیدیت کا کردار ہن حسین سمجھنا چاہنا ہے تو پہلے ایک جملہ سنو قرآن دی سورہ فاجر شیخ محسن علی نجوی نے اپنی تفسیر کوثر دے اس فجر دی تفسیر کرنے والے لکھا کہ امام صادق نے فرمایا کہ اے شیعوں اپنی ہر واجب اور نافلہ نماز سورہ فجر دی تلاوت کیتا کرو مجمع بیٹھا ہوا لطف آسی اگر توجہ سے بیٹھا تھا مجمع بیٹھا ہوا صحابی مفضل وہ کھڑا ہو گیا اس کا کہ ابن رسول اللہ اس جملے دی وضاحت کرو کہ اپنی ہر واجب اور نافلہ نماز سورہ فجر کی تلاوت کیوں کی دی جائے تو امام نے مسکرا کے فرمایا کیونکہ اس سورت کا دوسرا نام سورت الحسین ابن علی فجر حسین ابن علی ہے ہن سمجھائے مومنین لطف آوے سی فجر حسین ابن علی ہے اور اس فجر کا مطلب کیا ہے فجر کا مطلب ہے توجہ فجر کا مطلب ہے وسیع شگاف یعنی کہ مطلب جیڑا رات دی تاریکی نو پھاڑے صبح دی سفیدی نو ظاہر کرے اس نو فجر آدھے میں وقت بھی آدھا جیڑا رات دی تاریکی نو پھاڑے صبح دی سفیدی نو ظاہر کرے اس نو فجر آدھے ان یزید کا کردار زہنی جیڑا قرآن دا انکار کرن والا وحی دا انکار کرن والا نمازہ دا انکار کرن والا نفس محترمہ نو قتل کرن والا محرم رشتے تے تجاوز کرن والا حلال نو حرام اور حرام نو حلال آکھن والا لطف آسی جے توجہ بیٹھا تھا حسین ابن علی نو فجر کیوں آدھے کیونکہ حسین ابن علی نے بنو امیہ دے چہرے تو نجاست اور خباست کا نقاب لہا کے 10 محرم دی ساری رات دعائیں مانگ کے رکوع کر کے سجدے کر کے قرآن پڑھ کے زمانے کو دسیا اصل دین او نہیں جس سے یزید اور یزیدیت کاربن ہے اصل دین وہ ہے جس سے حسین اور حسین سے 72 عمل پائے کرنے ساری رات اسی جاگ کے گزار دے 10 محرم دی ساری رات ایک پاسے یزید آئی ایک پاسے حسین ابن علی آئی اس پاسے ڈھول پہ بج رہے ساری رات ڈھول پہ بج دیں تبل پہ بج دیں شادیانے پہ بج دیں شرابہ پہ چل دیاں رقص پیا ہوندے لوگ پہ نچ دیں اور 10 محرم دی ساری رات انہا خیام دے وچ دعائیں مانگ کے رکوع کر کے سجدے کر کے تسبیح کر کے ذکر خدا کر کے حسین ابن علی نے قیامت تک آمن والے زمانے نو اے 2 تصویرہ میں کھا چھوڑیاں اصل دین وہ نہیں جس سے یزید اور یزیدیت کاربن ہے اصل دین وہ ہے جس سے حسین اور حسین سے 72 عمل ہوئے قیامت تک ایک فارمولہ توڑے کول آ گیا ہاں جندے او سارے عمل حسین انہاں دا تعلق یزید نال ہو سی اور جتھا قرآن نظر آسی اس دا تعلق حسین نال ہو سی جتھا مصلی نظر آسی او دا تعلق حسین نال ہو سی جتھے سجدہ الہی نظر آسی او دا تعلق حسین نال ہو سی اور مومنین کرام بات یاد رکھنا آج 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک اگر صدائے آزان بلند ہے تو صدقہ مظلوم کربلا دا سڑیاں مسجدہ آباد ہیں تو صدقہ مظلوم کربلا دا اگر ساری پیشانی اودی بارگاہ جھک رہی ہے تو صدقہ مظلوم کربلا دا اگر تلاوت قرآن ہے تو صدقہ مظلوم کربلا دا اگر ماما بہنا پردے چھت تو صدقہ مظلوم کربلا دا انہاں دے سر تے برکے ہیں تو صدقہ مظلوم کربلا دا اگر ساڑے دسترخانہ دے شراب نہیں ہے تو صدقہ مظلوم کربلا دا اگر آج میں اور تو حلال ذاتے ہیں تو صدقہ مظلوم کربلا دا اس کو بڑا جملہ میں کیا آکھا وہ شیعہ مجلس مک جائے گھر چلا جائے شیعہ جو دروازہ کھلے سامنے بیٹھے 4 رشتیاں دی پہچان ہو جائے اے میری ماں ہے اے میری ماں ہے اے میری بہن ہے اے میری زوجہ ہے اے میری بیٹی ہے جس انسان
انسان نو انہاں چار رشتیاں دی پہچان ہو جائے کائنات جو ایسے با ضمیر انسان دے محسن دا نام حسین ابن علی صدقہ مظلوم کربلا دا. اور اگلی بات یاد رکھنا مومنین کرام، اگلی بات یاد رکھنا، حسینی ہونے واسطے کوئی شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ تسی سارے حسینی بیٹھے ہو، یہ ہن حسینی ہونے واسطے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ بولو نہیں. جے شیعہ ہونا ضروری ہو گیا تو نجف تو کربلا صرف شیعہ ہو گیا. ہاں اگر شیعہ ہونا ضروری ہو گیا تو جڑے مشی پہ کرتے ہیں نجف تو کربلا جنہ کیتی ہے اللہ تعالیٰ بھی نصیب کرے وہ صرف شیعہ ہوئے نا، لیکن شیعہ نہیں اتھا ہندو بھی موجود ہیں. میڈیا دا دور ہے، ہاں ہندو بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، سنی بھی. اور میڈیا دا میں ایک پوسٹ دیکھیے سبحان اللہ، عیسائیاں دا چرچ باہر اور سٹول جے پہ ہوتے ٹپ پہ ہوئے ہوتے گلاس نال پانی فلیکس ہوتے لکھے ہیں عیسائیوں کی طرف سے سبیل حسینی کا اہتمام. اگر حسینی ہونا واسطے شیعہ ہونا ضروری ہو گیا تو ایک کربلا نہ ہو گیا. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ میرے موضوع نہ رلتا ہے تو میں تھوڑے حوالے کر دیں. میں خود کے نہیں پڑھا سنے ہی ہے لیکن میرے موضوع نہ رلتا ہے کہ گرو نے اپنے چیلے نو آکھیا یہ محرم دا چند چڑھ پہ حسین سے جا کے عزاداری کا. میں عرض کر رہا ہے کہ حسینی ہونے واسطے کوئی شیعہ ہونا ضروری تھک تو نہیں گیا. ماشاءاللہ دو چار جملے بس مزید عرض کر کے پھر مصائب پڑھایا. مومنین کرام حسینی ہونے واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں. اسا کہ جا اور جا کے محرم دا چند چڑھ پہ حسین دی عزاداری کر. اسا کہ حسین دی عزاداری نال میرا کیا تعلق؟ شیعہ کریں یہ عزاداری شیعہ کرے دیں. اسا کہ اگر تو حسین دی عزاداری نہیں کرنی جا گھر جا کے بہن نال شادی کر دے. جی میں تو سن اعلان ہوئے وہ بھی نہیں اعلان ہو. اسا کہ بہن نال شادی نہیں ہوندی. اسا کہ تن کہندے سے بھی بہن نال شادی نہیں. اسا کہ ہمارا رشتہ ہے بہن نال شادی نہیں ہوندی. وہ تا گرو ہے جس طرح یہ دسیا نا بھی بہن نال شادی نہیں ہوندی اس سے دا نام حسین ابن علی. میں اس سے دا نام حسین ابن علی ہے. مومنین کرام حسینی ہونے واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں. اور اگلی بات تساں لوگ خوش نصیب ہو، یقین کرو اس ممبر دے تقدس دی قسم ہے تسی لوگ خوش نصیب ہو. اگر آج اپنا گھر بار چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے آرام چھوڑ کے اگر تساں اتنا آگے ہو اس گرمی کی شدت ٹھنڈیاں ہواواں چھوڑ کے اس گرم ہوا جا کے بیٹھ گئے، نرم بسترے چھوڑ کے تسی سخت زمین کی زینت آ کے بن گئے، اس صف آزادی زینت بن گئے. اور مومنین کرام میں کوئی عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے. آج گھر بنے اور سر سجدے چلا کے جگہ نماز مغربین ادا کرے، سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ دی ذات نے محمد و آل محمد دی محبت عطا فرمائی ہے. یاد رکھنا اللہ ہر کسی نو ایک قیمتی موتی عطا ہی نہیں کرتا. اے میں نہیں پیادا، رسول نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کرتا ہے. حسین خدا جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے. کوئی تو ایسی مقناطیسی طاقت ہے جس نے ٹھنڈیاں ہواواں چھوڑنے تے مجبور کیتا، نرم بستر چھوڑنا تے مجبور کیتا، ہر بات چھوڑنا تے مجبور کیتا، زمینداری چھوڑنا تے مجبور کیتا، کاروبار چھوڑنا تے او کیڑی مقناطیسی طاقت ہے؟ اس مقناطیسی طاقت تو محبت حسین آدے. اور اللہ دی ذات نے یہ محبت حسین ساڑے اندر رکھی ہے. کیوں؟ ساڑیاں رگج حسین دی محبت، ساڑے خون جو حسین دی محبت، ساڑے گوشت جو حسین دی محبت. حتیٰ کہ صادق امام نے فرمایا ہنّو اولادکم بتربت الحسین، ساڑیاں گھٹیاں جو حسین دی محبت ہے. اور میں جذبات اچھ نہیں آکھ رہا، میں خطابت دی انداز اچھ نہیں آکھ رہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. مصداق رسول نے فرمایا ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم. جس طرح عام بندے کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، عزادار کی رگوں میں حسین کی محبت گردش کرتی ہے.
گردش کرتی ہے. ایک قیمتی موتی اللہ دی ذات نے بغیر منگے تو عطا کیتا ہے. منگ کے آیا ہوں بھائی خدا سنے نہ شیعہ دے گھر بھیجی، منگ کے آئے ہو؟ منگ کے نہیں آئے. ایک خدا دے لطف و کرم ہے کہ اللہ نے سن اس گھر بھیجے جتو سان علی علی. میں اکثر اپنی مجلس سنجاز کرتا رہا نا کہ امام علی، امام حسن مجتبیٰ، امام مظلوم کربلا اور باقی آئمہ، اسی ماں پہ دا نام بعد یاد کرتے ہیں، پہلے مولا علی دا نام یاد. ساڈے جمدے بچے مولا علی دا نام پہلے یاد. یہ خوش نصیبی ہے معصوم فرمائے دے. غالباً صادق امام نے فرمایا کہ جدا اہل بیت دے فضائل سن کے جدا اپنے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے، دل خوش ہو جائے تو دو ہستیاں دا شکر ادا. پہلے اس خدا دا شکریہ ادا کیتا کرو جس نے بغیر منگے تو ہمیں محبت عطا. وہ لوگ بھی تھے جڑے در بدر دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں جڑے اللہ نے. اور دوسرا اپنی ماں دا شکریہ ادا انہاں تو ہستیاں دا شکریہ ادا کیتا کرو جنہاں دیاں جولیاں چوں محبت اہل بیت دا درس ملے. جڑے اللہ نے سان مومنین یقین کرو اللہ کو 12 دیتے، باقی جنہاں دے جتنے امام خدا انہاں نوں نصیب کرے 3 4 5 6 تسی بن کے پڑھو مطالعہ کرو سارے. مثلا اگر کوئی ایسا مسئلہ فکر ہے جدے 4 امام ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں، اس ایک مسئلہ فکر کے سارے امام میں کو سارے اچھ اختلاف ہو سکتے، اتفاق کسی نہ ہو سکتے، سارے اچھ کوئی نہ کوئی اختلاف ہو سکتے. لیکن اللہ دی ذات نے تو جڑے 14 دیتے ہیں وہ سیرت اچھ بھی محمد ہے، وہ صورت اچھ بھی محمد ہے، وہ کردار اچھ بھی محمد ہے، گفتار اچھ بھی محمد ہے اور کلام اچھ بھی محمد ہے. پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد اور ایک سارے محمد. اور اگر اسی انہوں منے تو رسول دے آکے تے منے، کیونکہ رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی دا ہی کو نور ہے. رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. رسول نے فرمایا الحسن والحسین ریحان عطایا حسنین میری خوشبو دا نا ہے، میرے رسالت دا بولنا حسنین میری خوشبو دا نا ہے. رسول نے فرمایا کہ ساڈا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، کیونکہ رسول دی تے سارے مانتے ہیں. وما ينطق عن الهوى دا مستاق ہے. مومنین کرام خوش نصیب ہو. اور یہ جڑے اللہ دی ذات نے سن دیتے یقین کرو. ایک بڑا سونا ایک خطیب دا جملہ وہ 5 12 14 جڑے اللہ نے سن دیتے نہیں نہ دائے انہاں وچوں کسی ایک دا بھی نہ چاہاں تے بھرا مجمع چوک بازار ہوئے، پرایا مجمع ہوئے، کوئی ایک دا بھی نہ چاہاں میرا سر شرم نال جھکدا نہیں، کسی ایک دا بھی نہ چاہاں میرا سر فخر نال بلند. جڑے اللہ دی ذات نے سن امامت آکی تے خوش نصیب شیعہ نے حیدر کرار نہیں رنیاں علی دیاں دھیاں کربلا دلے کی شام تک نہیں دی. کسی دا کوئی مر ونجے میں ایک لمحہ بھی ضائع کیتے بغیر میں مسائل سے چند صدروں میں کسی دا کوئی مر ونجے اس علیہ السلام کی مجلس سے کسی دا کوئی مر ونجے تو دستور زمان ہے جنازہ اٹھن تو 5 یا 7 منٹ پہلے کوئی منظر ڈٹھا اس نے اپنی آنکھاں نال مشاہدہ کیتا اس نے. میں اپنی آنکھاں نال ایسے کئی مناظر دیکھے جدا جنازہ اٹھن دا ویلا آندا ہے 5 یا 7 منٹ پہلے مامے چاچے مارم رشتہ دار اندر رہندے تے ایک پروگرام بپا ہوندا ہے اندر جدا جنازہ اٹھن دا ویلا آندا ہے. لیکن دستور انجی ہے ماں نو پکڑ کے کسے پاسے، دین نو پکڑ کے کسے حجرے چ، زوجہ نو پکڑ کے کسے حجرے چ. دستور انجی ہے کسی دا کوئی مر ونجے تا تسلیاں دیندے نے. آج 1400 سال ہو گئے اسی کدی نہ رو گئے علی دیاں دیاں کوئی یہ ہو جائے گا تسلیاں ملیاں کھانا. میرا اگلا جملہ تجھے سنے ہے دادا علی دیاں دیاں کوئی یہ ہو جائے گا تسلیاں ملیاں جدا بیراما دیاں لاشاں دے بیٹھیاں تا قمیضاں دے رنگ ہو رہا ہے تے جدا بیراما دیاں لاشاں تو اٹھیاں تا قمیضاں دے رنگ لا ظالم تازیانے. اچھا کئیاں دی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جتھے رومن اتھے تازیانے انہاں رومن نہیں دینا. میرے دے سوال کرو کوئی جا ایسی آئی ہے کوئی موقع جتھا علی دیاں دیاں رج کے رنیاں ہوئے کسی نہ روکیا ہو کسی نہ روکیا ہو. ہاں 3 موقع آئیں جتھا وقت علی دیاں دیاں انہیں رنیاں بھیرامان ہو پتران ہو. بس وہ 3 موقع میرا دل چاہتا ہے تم سنا کے عبادت مکمل کر. پہلا موقع جتنا راج رنین ہوئے شام جدہ ظالمہ کے سجاد وطن تے والے
میرے نال آ جائے حوصلے نال سن دے آوے میرا دل ہے تھوڑا جا ٹھہر کے حوصلے نال مسائل دیاں چند سطران پڑھا شام جد ظالمہ کے سجاد وطن تے والوان میں تیریاں قیداں میں ہاں کرے گا جلے قیداں چھٹن دا نام آیا فرمایا میں ایک باری پھوپھی نال مشورہ کرنا اما کو لا کے دے اما ظالمہ دے وطن تے ٹرون میں تیریاں قیداں رہا کرے نا میرا دل آ دے بی بی آکھیا تو اسی نے سجاد کیڑا وطن اس نے میری شرائط اما شرائط فرمایا اس نے سر شہداء دے دے اچھا اما اس نے لٹ کر بلا علی واپس کر ہر بندے دے پڑھن دا ایک اپنے انداز ہوتا ہے میرا پڑھن دا اپنے انداز ہے تے انجے دل چاہتا ہے بھی تو ہم دکھاں نال دو چار گلاں توڑے حوالے کریں اس نے سر شہداء دے دے اما ٹھیک ہے لٹ کر بلا علی دے اچھا اما اس نے کالیاں کا ناتا امام دے جڑے سن مدینہ پہنچا تے اس نے شام وچ میں وکھرا مکان دے اما مکان فرمایا ہاں جتھے میں بھرا دا ماتم کرے سا سجاد کربلا تو شام تائیں میں نے کسے ہیک نہیں آکھیا زینب تیرے پتروں دے وڈے ارمان سبحان اللہ امام واپس آئے اگلا جملہ درداں دا پہاڑ ہے جڑا سنا میں لگا میری اماں دے میری شرائط ہیں شرائط ہاں کیڑیاں میری اماں دی سر شہداء دے دے اگلا جملے تے دل دکھے تمام کرے سر شہداء دے دے آدھے دینا میری اماں پہ یاد یہ کربلا علی لوٹ واپس کر اتھا پہلے چپ کی دیس تے وقت آدھے سجاد لٹنا لے کوئی ایک ملک دے آئے آنکھیں تو اس لوٹ دی قیمت دے چھوڑا عزادار تیری ڈھا نکلی گئے امام نہ ہونے حسین جلے اس ظالم آنکھیں نہ میں قیمت دینا امام فرمائے تو جو آدھے میں قیمت دینا دسا اس لوٹے تو میری ماں دی چادر بھی ہے بہن کے دور بھی ہے کار واپس تو واپس کر جو واپس کر سکتے تو واپس کر وکھرا مکان ملیا وکھرا مکان ملیا جتو 3 دن بی بی پھرا دا ماتم کیتا ایک دکھاں دا بھرا جملہ ہے سونے دا اولاد اے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے میں توڑے واسطے جملہ آتا جیڑا مکان ملیا جتے بی بیاں نے پھرا دا ماتم کیتا ہے اس مکان دے بیچے دا سارا دے ہے نا شہداء دے ایک سارا ویاں تا ایک پر قدار اٹھے حج کے بجے آتے سر لے گیا پتر دا سارا ویاں جیڑا چھوٹی اولاد آ رہی ہو تو اسی سر چلے پتر دا سارا ویاں تمام حج کے بجے سر لے گیا بھیرا دا سارا ویاں تا بھین دوڑ کے بجے آتا بھیرا دا سر لے دیا وارث دا سارا آنگا ہار دا زوجہ دوڑ کے بجے سر لے دیا دل دکھے تا معاف کریں عزادار اس مکان دے وچ ایک سر ایسا آیا ہے ایک پردادار نہیں ساریاں بھاج پہیا سنے ہو کہندہ سر آئی ایک سر ایسا آیا ہے ایک پردادار نہیں ساریاں بیبیاں بھاج پہیا او کہندہ سر رباب دے بچڑے علی اسکر ہر بیبی آدھی آئی ہر بیبی آدھی سر میں دے ہو سڑے ویڑے دی ترونا کر اللہ اکبر اترے دن تک شام بی بی نے برادہ رج کے ماتم کیا اس سے نہیں روکیا بی بی نے ترے دیڑے دشمن دے شہر برادہ ماتم کر کے امام فرمایا اما صبح قافلہ وطن تے ویسی ٹھیک ہے سجاد عزادار اگلی صبح آئی جدا قافلہ کو رہے تھے قافلہ گیا شام دے زندان علیہ پاس بی بی فرمایا سجاد راہ دا شام دے زندان اچ نہیں ویندا فرمایا اما میری ماں معصومہ دی قبر نوال ودا ہے آئے ہائے ہائے تے عجیب منظر ہے جدا ایک قافلہ شام دے زندان پہنچے نا بی بی دی دی قبر نو انہیں آنا لائے جی میں چھوٹا بچہ ماں نو آنا تے ہولے ہولے بی بی دی آواز پہ آندے معصومہ جاگ نا روز جو پوچھ دیا میں اساں وطن دے قدر والے اٹھ معصومہ ماں وطن دے ولی ولی میں ایک عالم دین کو لوگ تھا جملے سنے امام نے فرمایا اما اٹھو نا وطن دے چلی فرمایا سجاد میرے تھائیں چھوڑ ونیو اما اتھے رہ کے کیا کر سو فرمایا میرے 2 رشتے ہیں بڑے نال اللہ نے ایک پتر دیتا ہے ایک دی دیتی ہے پتر میرا کربلا سامتے ہے دی ہے میری شام سامتا ہے میں عنوان کے کیا کر سا فرمایا اما اتھے رہ کے کیا کر سو اما اتھے شام رہ کے کیا کر سو فرمایا سجاد تیری ڈھا نہیں کسی جے توجہ کو بیٹھنے فرمایا سجاد جڑی شام اچ زوارا سے نہ میں انہاں دی خدمت کرے سبحان اللہ ایڈا وڈا مہمان نواز حرام نہیں نہیں اما چلو وطن تے چلیے اوکے سوکھے مان نہ غلایا
یہ پہلا موقع شام جتھا رجل نہیں بی بی. دوسرا موقع میں اپنے استاد محترم دی زبانی جملہ سنیا کہ شام چو مدینہ نیڑے ہے، شام چو مدینہ نزدیک ہے تے کربلا دور ہے. تے جد امام نے پوچھا اماں ہن کیڑے پاسے چلیے؟ ایک راہ سیدھا مدینہ، ایک کربلا. حق بڑھدا نا بی بی آ کے سجاد مدینے نیڑے ہے، میں بازاراں دی تھکی ہوئی ہاں، میں درباراں دی مکی ہوئی، سجاد میں مدینے ویسا میں تھک پئی ہاں. سن سے عزادار کوئی کتنی الفت آئی بھرا نال، کتنی محبت آئی بھرا نال. بھاویں مدینہ نیڑے آئی تے کربلا دور ہے. فرمایا سجاد میں ایک واری کربلا لے. اما کربلا فرمایا ہاں جد یار ٹری اس میں کٹھے ہوئے بھرا چھوڑ کے آئی ہے. سجاد میں ایک واری بن کے دیکھا ہوں کسے قبرہ بنائیاں یا کوئی نہ، لاشاں دفن ہوئیاں یا کوئی. اللہ تو لے جائے کربلا. اگر کربلا دا زوار بیٹھے میں خود گیا، یہ کیفیت ہوئی ہے جد زوار پہلی واری کربلا ویندا ہے نا، سارے راہ جد کربلا نیڑے آ جائے تو سارے راہ بد پوچھ رہے کربلا کتنی دور ہے. اس زوارہ دی کیفیت ہوئی ہے. کربلا کتنا سفر باقی رہ گیا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد کتنا پند باقی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد سالار کو پوچھتے ہیں. یہ حالت آئی علی دیاں دیاں دی. شام تو لے کے کربلا تک سارے راہ پوچھ دی گئی سجاد کربلا کتنی دور. ہائے 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 سجاد کربلا کتنا سفر باقی رہ گیا ہے. جدا بی بی کربلا دے پنے تے آئیے نا، یہ دو قافلے جڑے ہکا وقت وچ کربلا پہنچیا ہے. ادو جابر پہنچیا، ادو علی دی دھی کربلا پہنچی. جابر غسل زیارت بھی کردا ہاں جدا جابر تے کنا تے آواز پئی حسین حسین اٹھ بہن دین بچا کے ول لائیے، اٹھ حسین بہنا قیدا نبھا کے ول لائیے. فرمایا جابر تو کربلا چھوڑ دے، میری پھوپیاں آ گئیاں انہاں قبراں دی زیارت کرنی ہے. جابر نے کربلا چھوڑی، سفراں دیاں تھکیاں تے مکھیاں ہوئیاں لے پیاں معاملہ تو. فرمایا سجاد آپ جو دفنا کے گئے ہیں میں دس کیڑا جنازہ کتھے دفنائے. امام نے پھر ایک ہی قبر دا تعارف کرایا. اماں اے جی سامنے قبر ہے نا، عبرت دے کٹھے ہوئے میرے بابے حسین دی قبر. میرا پڑھنا آسان ہے، تھوڑا سننا آسان ہے. جلے بی بی پتہ لگا اسی چھوڑ کے کیویں گئی، ایک قبر بن گئی. بی بی غش کھا کے زمین پہ جھڑ گئی. بعد امام نے سہارا دیتا. اماں سینے تے علی اصغر ستا ہوئے، بی بی بین کرے دے بعد چھڑ پائے نال علی اکبر. اماں اے حبیب تے اماں اے سارے گنجے شہداء کربلا دیاں خبراں جڑے اجے تے نہیں نہ رو سکے. ہن تسی سارے چاہو جس جملے واسطے میں پچھو سارے جملے پڑھ کے آیا نا، انڈیا دے ایک عالم دین کو میں جملے سنیا ہے. مومنین کرام جدا ساریاں قبراں دا تعارف مک گیا ہے نا، فرمایا سجاد بیٹا میرا مواری بچڑا، میرا سفراں دا سنگتی بچڑا. سجاد تساں میں ساریاں قبراں دا دس چھوڑے پر تساں میں نے یہ تو نہیں دسیا میرے غازی دی قبر. اگلا جملہ پہاڑ ہے لگتا. اماں وہ قرآن کے کنارے ہیں. فرمایا سجاد ایک باری میں سہارا دے، اوکھیاں یا سوکھیاں میں ایک باری غازی دی قبر تے لگے. اے ہوں میں ہر من کے معافی من کے جنہی چھوٹی اولاد ہے میں جملہ پڑھنا وہ عالم دین نے پڑھے نا میں جرات نہ کرا. جدے ماتمی کاروان حضرت عباس دی قبر والے پاسے تھوڑے بی بی رک گئی. تیرے جگر چوہائے نکل سی جے توجہ بیٹھا ہے کا بی بی ہی لاتا رک کے پردے دارا نہ دیا. عباس دی قبر دے ون کے سارے دکھ دسیا ہے. غازی تیرے لانڈے ڈھیلا ہی ساڑے ہاتھ بدے گئے، غازی تیرے لانڈے ڈھیلا ہی ساڑے بھرکے لٹے گئے. جملہ دردہ دا پہاڑ ہے اگلا. غازی تیرے لانڈے ڈھیلا ہی ساڑے خیمیاں نو آگ لگ گئے. غازی تیرے لانڈے ڈھیلا ہی بے پلانے اٹھ آ گئے. غازی اسی بیرامان دی لاشاں تے بیٹھیاں تے کمیزاں دے رنگ لال ہوئے. ایک ایک دکھ دسیندی آیا ہے. اے اوکھا جملہ عزادار بے شک غازی دی قبر دے ون کے سارے دکھ دسیا ہے. اے نہ دسیا ہے غازی معصومہ شام رہ جدا معاشقیاں میں وہ شام رہ گئی. جدا مولا عباس کی قبر تے ماتمی کاروان ہے تو بی بی حیران ہو گئے. فرمایا سجاد ہاشمیہ سارے نالوں بڑا قد میرے عباس دا، یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں بڑی گئی؟ ماں نو کیویں جواب دیتا اسی تے جڑا ماں نو جواب دیتا ہے شیعہ قبر دیاں قداں تے ہونا ہے. رو کے ماں نو جواب دے کے آدھے اما 12 محرم جتنا چاچا لبے سبحان اللہ. سجاد
ہاشمیت سارے نالوں وڈا قد میرے عباس دا، قبر اتنی چھوٹی کیوں بنائی؟ اما 12 محرم جتنا چاچا لبیا ہی میں اتنے ہی دفنا آیا۔ اے وقت رجرنی کربلا، دوسرا آدن کربلا ہو گئی آئی، اتنا بیبیاں بیراواں دا ماتم کیتا، سید سجادہ دے نہ ٹری گیا، چوتھے داڑے تے بامے کوئی مر بجیا۔ کربلا حالت ہو گئی۔ او ہن وین کریے، تھوڑا جہا آواز دیو تو میں وین کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا رجرنی جدا نانے دے شہر وطن نیڑے آوے بندہ خوش ہوندا ہے، لیکن جیویں جیویں نانے دا شہر نیڑے آندا گیا علی دیاں دھیاں دے وین بلاندے ہاں وطن دیاں تے دیواناں نال بھی محبت ہوندی ہے۔ بی بی اج نانے دا شہر نہ قبول کر، میں گئی اس تے تیرا نال آئی، میں ولیاں نہ تیرا مراں آئیاں، گئی اس پتر نال آئے پتر مراں آئیاں، گئی اس میرے کول اماں دی چادر آئی جدا میں ولیاں چادر لٹا کے ول آئیاں۔ عزاداروں میری سین نانے دی قبر تے آئیے آدھی نانا زینب دا سلام، بولے کوشش کرے دو آنسو آوے۔ فرمایا نانا میں شام دیا قیدا نبھایا، نانا تین پتران دا پرسا دے وڑایا، نانے دی قبر تے جھاڑ کے بی بی دکان دے بھرے چار وین کیتے نہ پہلا وین نانا او یونو نا مجروع تو نسائد نہ رنیا سڑیاں اکھاں زخمی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بی بی دوجا وین کر گیا دے نانا قلوبنا مکروعۃ نسائتنا ماتم کیتا ہے، نانا سڑے سینے زخمی ہو گئے۔ بی بی تیسرا وین کر گیا دے نانا رجلنا مقتولۃ، نانا سڑا حسین کربلا، نانا میرا غازی کربلا مارا گیا ہے۔ اطفالنا مذبوحۃ، نانا سڑے بچے کربلا ذبح ہو گئے۔ اگلا جملہ درداں دا پہاڑ ہے، بی بی نانے دی قبر تے جان پئیے رو کیا دیے نانا ایک ارمان تیریاں دھیاں نو قبر دیاں قداں تے نہیں بھولنا، او کیڑا ارمان ہے رو کیا دے نانا تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان دیاں نوآں تے دھیاں محلہ جسم دیئے، بی بی آدھی نانا میں تیجے نواب دی دھیاں میں مٹیاں۔ مرحبا مرحبا عزادار بالکل سہارا، مرحبا عزادار سبحان اللہ عزادار۔ علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم، علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم دا بڑا قیمتی جملہ قبلہ پہ پڑھ دے رسول دی قبر دے سران دی آلے پاسے کھجور دا درخت قبلہ پہ پڑھ دے آئے سفران دی تھکی ہوئی سین جگہ نانے دی قبر دے آئیے آرام دی خاطر میری سین نے کھجور دے درخت نال متھا لائے، مجمع چو جوان کھڑا ہویا ماتا کر کے آدھے قبلہ سا جدہ بھی کوئی بندہ سفرہ تو تھکا ہویا آوے آرام دی خاطر متھا نہیں لیندہ کانڈ لیندہ تو ساتھ آیا دے ہو زینہ پریشانی لئیے قبلہ اتنے رنے جو داڑی ہنوانا لتا رو گئی، رو کے آدھے نے کانڈا لیندہ جہدی کانڈا سلام۔ بس ہو گئی میرے سے دی عبادت، دو آخری جملے سن لے ہو درداں دے پہاڑ جملے عددار میری مجلس کسرت نال بزرگ بیٹھے ہو توڑے گھر دھیاں موجود ہو سن اگلا جملہ پردچ بیٹھیاں ماما بینا بہتر انداز نال سمجھ سے عدداروں مشاہدے دی بات ہے میں اکھا نال ڈٹھا دھیاں جتنی دکھی ہوئے جدہ دھیاں ماں پیو دے ویڑے جاوے میں اکھا نال ڈٹھا عددار دھیاں اپنے دکھ پھیراوانو نہیں دس دیاں اپنے دکھ پیوانو نہیں دس دیاں جدہ ماں سامنے آوے وہ تو سارے دکھ دس دیاں کیوں بدے
رو دیا یزدار 8 ربیع الاول آئی رات ویلا جدا زینب اماں دی قبر تے آئی رو کیا دیے اماں قیدن دھی دا صلاح اماں میں شاوکھا جملہ یزدار اماں میں شان دیا قیدہ نبھا کے ولیاں اماں تن پتران دا پرسا دے بڑھائیا اٹھیے میری سین دے والماں دی قبر دے جھان پئیے رو کیا دیے اماں او دکھ سنا بڑھائیا جڑا نانے نو نہیں سنایا او دکھ سنا بڑھائیا جڑا حسن نو نہیں سنایا او کیڑا دکھ یاددار ماں دی قبر دے جھان پئیے رو کیا دیے اماں تنو یادو سی مدینہ محمد آہا اماں ہی بے غیرت تیرے ہاتھے تاسیہ نہ ماریا اماں تو قبر تائی رو دی گئیا میں رو کیا جنسرہ قبر چھپا ہے نا اماں میری کانڈوے مرحبا علیدار اللہ مرحوم سید درجات بلند فرمائے موقعی مجلس علیدار اماں میری کانڈ تے تاسیہ نے نشان عزادار جتنے عزادار بیٹھے ہو عزادار میں اکھانا ڈٹھا ہے جنہ دیا اولاداں بیرون ملکوں دیا ہے جنہ دیا اولاداں پردیس جو دیا ہے 1 سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد جدہ اولاد وطن تے آوے میں اکھانا ڈٹھا ہے بچے ماں پیو واسطے تحفے لے آدھے علی دی دی شکر سنبھالے عزادار علی دی دی جماع دی قبر دی آئیے اماں واسطے کیڑا تحفہ لے آئیے تبرکات علی کٹھڑی کھولیے وچو حسین دا خون آلودہ کرتا کڑیا ہے اماں زہرا دی قبر تے رکھیا ہے ماں دی قبر جہلاوہ آیا ہے رو کیا دیے اماں ہکا چولاوے کھکے